کرنے والے بغض رکھنے لگے، دشمنی شروع ہو گئی، پھر لا الہ الا اللہ کا لفظ شروع ہوا ہے نا، پھر میرے بزرگوں آیا کتنی تکلیفوں سے آپ نے برداشت کیا ہے، کبھی اس بات پہ غور کریے صحابہ کرام کو کتنا ستایا گیا کہ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی سرزمین سے گھسیٹیا جا رہا ہے کہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے کہ جناب سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھاں نکال دیا گیا کہ جناب میرے محمد علیہ السلام نے ساتھیاں لوگوں کے بندار کہ جناب سیدنا مالک یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالا بیریانی کہ جناب سیدنا تباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالا بیریانی پھر کتنا ستایا گیا اور آج جرم کیے اعلان صرف اتنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ تو الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اعلان کی لا الہ الا اللہ، یہ نام اعلان کرن دوام بڑیا بڑیا تکلیفہ بڑا ستایا گیا، بڑا پریشان کیتا گیا کہ جناب سوڑے نبی علیہ السلام نے کندھیاں پہ جا کے جناب جیب سٹ دیتی گئی کہ میرے آقا علیہ السلام نے رس کے اندر کنڈے بچھائے گئے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے گلے مبارک کے اندر کپڑا پا کے گھٹ دیتا گیا کہ میرے محبوب علیہ السلام کو پریشان کیتا گیا، آخر کار میں بزرگ آیا جس وقت کائنات سے امام میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیاں کو حد تو زیادہ پریشان کیتا گیا، پھر خاطر کائنات نے اپنے محبوب کو اجازت دے دی ہے میرے محبوب تسی ہجرت کر کے تمہارے ساتھی ہجرت کر کے یسرب کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مکے تو نکلے، اپنا علاقہ چھڑیا ہے، اپنا شہر چھڑیا ہے، مکے جیسا شہر چھڑیا، سب شان والا ایسے کر کے لکھن والے نے لکھیا جو محبوب مکے تو نکل رہے سن، اکھاں کو آنسو سن، میرے محبوب فرما رہے سن اے مکہ تو بڑی عظمت شان والا شہر ہے، میرا دل نہیں چاہتا تینوں چھڑن لو کہ اندر بیت اللہ اللہ نہ کھائے پر یہ تھوڑے لوگ بیت نہیں نکلے، جب سونے نبی علیہ السلام نکلے محبوب اپنے یار کارنے نال سونے نبی چھپتے چھپاوے نکلے چلے گئے، میرے محبوب یسرب کے اندر پہنچ گئے، ادھر نام بدل دیتا گیا، میرے محبوب علیہ السلام دی آمد کے نال ادھر نام مدینہ طیبہ مدینہ منورہ رکھ دیتا گیا، میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی سلطنت اس جگہ پہ حکومت اسلامیہ قائم کر دیتی ہے۔ اور میرے بزرگ بھائیو غور کرنا ذرا یہ ایسے بات پہ غور کر رہے کہ تو جناب مسلمانوں نے جو پروگرام بنایا مسلمان نکلے ہندوستان کو نکلے کتنی تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، اس بات میں بھی غور کرنا ہے کہ مدینہ طیبہ کے بعد پہلا حملہ کیا اور میرے بزرگ بھائی واحد تنہا حملہ کی جن کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ سارے کی زبان میں اس وقت کسی کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس تو علاوہ اور کوئی بات نہیں سی، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور اس وقت سارے میرے محبوب علیہ السلام نے یہ سبق دے دیا جب کائنات کے امام علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو خطاب کر دیا کہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے صحابہ کسی آدمی اور کی کوئی فوقیت نہیں، کسی آدمی اور عربی کی فوقیت نہیں، کسی کالے گھوڑے کی فوقیت نہیں، کسی گھوڑے مقابلے کی فوقیت نہیں۔ محبوب علیہ السلام نے اس بات کا سبق دے دیتا ہے انما المؤمنون اخوہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ سارے مومن بھائی نے اس وقت میرے محبوب علیہ السلام نے اس سلطنت کو قائم کیا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ قائم کر کے سبق دے دیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی تفریق نہیں، مسلمان ایک نے، مسلمان بھائی نے۔ اور پھر میرے بزرگ بھائیوں، جب پاکستان واسطے مسلمانوں نے قربانیاں دیتیاں، انہوں نے اس واسطے قربانیاں دیتیاں کہ یہ سبق دہرایا گیا، اور بار بار اور جناب اور بھی قومی ترانے کے اندر کیا جاتا ہے کہ قوت عوام کیا جاتا ہے کہ جناب مسیح ساری عوام بھائی اس بات کا اجنبی اظہار کیا جاتا ہے، لیکن ان کے باوجود اور جناب اس وقت پاکستان بڑے آتی نا، اس وقت مسلمان آپس کے اندر کسی قسم کی دشمنی نہیں تھی، یہ جناب پشاور، یہ جناب مخلوق خان، یہ جناب پشاور کی پٹھانی بولی بولتا ہے، یہ پنجابی بولی بولتا ہے، یہ جناب بلوچی بولی بولتا ہے، یہ سندھی بولی بولتا ہے، کوئی تفریق نہیں تھی۔ اور اس وقت صرف ایک کی بات تھی کہ مسلمان ایک نے، مسلمان ایک خطہ چاہتے ہیں، مسلمان ایک نسل چاہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ سبق سنانا چاہتے ہیں اور اس جناب ایک خطاب قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے بزرگ بھائیوں، اس وقت میں مسلمان اس واسطے قربانیاں دیا، مسلمانوں نے اپنی بیٹیاں شہید کروایا، کدے انہاں بزرگوں کو پوچھ کے دیکھو جنہاں بزرگوں نے اس پاکستان واسطے قربانیاں دیا، انہوں نے ہلاک کے دیکھو اور دسن گے کہ ساری آنکھوں کے سامنے اس طرح جناب سارے بچیاں کو شہید کیا گیا۔ اگر ہندوستان کو جناب ٹرین ٹوٹتی ہے کہ میرے بزرگ بھائیوں، رستے کے اندر سکھوں نے حملہ کر کے ایک مسلمان بھی باقی نہیں چھڑیا۔ جب وہ پاکستان کے اندر اس وقت پاکستان کے علاقے کے اندر ٹرین پہنچی تو دیکھا گیا ساری ٹرین خون کے نام نقد پر ہے، کوئی مسلمان زندہ نہیں۔ اور جناب اور مسلمانوں نے کیا اس واسطے قربانیاں دیا سن، مسلمانوں نے قربانیاں ایک تک دیا کہ جناب عورتوں نے، لڑکیاں نے، نوجوان لڑکیاں نے اپنی عزت بچاؤ واسطے، اپنا ایمان بچاؤ واسطے خون کے اندر چھلاکا لگا دیا، اور جناب کسی کا باپ شہید کر دیتا گیا، کسی کا بیٹا شہید کر دیتا گیا، کسی کی ماں شہید کر دیتی گئی۔ اور میرے بزرگ بھائیوں، صرف اعلان ایک ہی تھی کہ پاکستان بنا کے رکھا، پاکستان بن کے رہے گا، یہ وہ اعلان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن پاکستان بڑھ گیا، ان کی کیفیت ہے کہ بلوچستان کا رہنے والا، پنجاب کا رہنے والے پسند نہیں کرتا، دشمنیاں۔ اور پھر غور کر کے ذرا جب پاکستان کا ترانہ چلتا ہے تو سارے کھڑے ہو کے ہم حکومت عوام صورتیں آتی ہے، ایسے جمہوریت تک کی سبق دیتا رہا۔ جمہوریت کدے ہوتا تھی کہ جناب کوئی الیکشن جیتے ہیں تو بیان خود کر لیتے، شور پپا کر لیتے، اور جناب اتری سطح پہ الیکشن لڑنے والے عیاشی کرنے چلنے والے دشمن بڑے بھائی، ایک طرح دوسرا دشمن، اور جناب پارٹی کا نام بھی میرے دشمنی شروع۔ جبکہ مسلمان کیا اس واسطے پاکستان بنایا ہے؟ یہ مقصد تھی پاکستان سے پاکستان بڑھا کے کافر دشمن بن جائے، اور اس وقت قربانی دینے والے نے جانا مت کیا، اسلام کا چڑھیا کس واسطے کہ لا الہ الا اللہ کے بول پہ گا۔ یہ دیکھیے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا کہ مسجدہ میں آواز کہ دربار قدم پہ کروا دیں، یہ فلانے بابے کا بنا رہے جی، یہ فلانے بابے کا بنا رہے، اور میرے کو بھائیوں میں شکریہ ہے، اس کا شکریہ ہے جس کا بنی اسرائیل نے شکریہ کی۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ پر عزت دی نا، قرآن کریم میں نا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اللہ رب العالمین نے فرمایا بنی اسرائیل یاد کرو میں چڑیاں پڑھنے لگا تب کیتیاں۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی کثیر تعداد
بنی اسرائیل کو مبعوث فرمائی. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل واسطے آسمانوں کو من سلوا انہاں دی خوراک واسطے مالک نے نازل فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے انہاں واسطے جناب بندروں کو حکم دے دیتا بدل سایہ کرتے سن. انہاں واسطے اللہ تبارک و تعالی نے چشمے جاری فرمایا. اور پھر ہویا کہ جس وقت بنی اسرائیل کو اللہ نے آزادی دیتی, اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا, لیکن اس کے باوجود جس وقت بنی اسرائیل کو لے کے موسیٰ علیہ السلام نکلے کہ میرے بزرگ بھائیوں دریا کے پہنچ کے جس وقت پیچھا میں پیار پا رہا نا کہ فرعون آ گیا آؤ لشکر دلا کہہ رہے اللہ بزرگ پکڑے گئے. فرمان چاہیے موسیٰ پیغمبر کا یقین کتنا تھا. فرمان کلنا انہا رمی ربی سیاحتی, میرے نام میرے ربا میرے ضرور آپ آیا. اللہ نے جو حکم آیا میرے موسیٰ اے ڈنڈا مار پانی کے اندر دریا کے اندر ڈنڈا ماریا. میرے رب نے رستے بنائے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے, بنی اسرائیل کو نام لے کے نکلے. جس وقت بنی اسرائیل کو غلط نے ہمیں کیا ایک فرعون کو بھی جناب اس سے وقت ایک گھوڑا لے کے آیا, گھوڑے جن سے سوار تھی مبشرین میں نکلے جناب جبریل علیہ السلام نے نکل کے تکے مار کی جس طرح بھی ایک میں داخل کرتا ایک ہی داخل ہوا پیچھے قوم داخل ہو گئی. میرے رب نے ایک منٹ اندر ایک لمحے کے اندر سارا تکبر جناب اپنے آپ کو کہتا تھی انا ربکم الاعلی, میں تہاڈا رب ہاں. جس وقت چار پانی اندر گیا کہ آمن تو میرے موسیٰ و ہارون اور موسیٰ کے رب نے ایمان لے آیا. آمن تو اللہ لا الہ الا اس کو الہ کوئی نہیں اور میں اسی تھا مالک کو مان لیا جنہوں نے بنی اسرائیل ایمان لے آیا. لیکن وہی بات اس وقت میں پہلے ہی کچھ دباؤ نظر آ گئے. بنی اسرائیل پار اتر گئے, اللہ نے بڑے بڑے انعام کیے, لیکن پھر بھی قوم دیکھو کہ دیکھتی ہے کہ اللہ الہ کمال ہوا ہے. ایک قوم کے بڑے لگے نا وہ کسی کی پوجا کر رہا سن, بچڑے کی پوجا کر رہے تھی یا کسی اور چیز کی کہنا ہے کہ سونا ہے کہ لیے کہ اللہ تعالی عبادت کرنا سامنے کیا بڑھا دیں. اللہ نے کب چلا کیتا اس ایک اللہ چھڑ کے اس ایک بھارت کو چھڑ کے الہ الہ کمال ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لئے معبود سامنے بڑھا لے اسی ہوئی پوجا کری جو میرا معبود ہے. موسیٰ علیہ السلام کا انہا قوم تجھارو کسی بڑے قائل ہو اور کیا پاکستان بڑھایا لا الہ الا اللہ ایک قدم کے بھروا اے بابا اے کرنا ہے اے بابا اور آپ دیکھتا ہے دنیا بڑھاؤں گا ہے دنیا مشکل آسان کرنا ہے. وہ بزرگاں نے اس بات میں جان بھی جاننا بھی دیا وہ نہ کہیں کیا تھی لا الہ الا اللہ اللہ تو الہ الہ کون نہیں. پھر اور کی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اقتدار عطا کر دیا تو پھر کرنا کی چاہیے سب تو پہلے عقیدہ, سب تو پہلے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ واسطے انہاں قربانیاں دیتیاں, لا الہ الا اللہ واسطے انہاں جہنم دیتیاں, لا الہ الا اللہ واسطے انہاں عزتاں قربان کر دیتیاں, سب کچھ قربان کر دیتا ہے. کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کدے کہڑے دربار سے چکیا ہے کدے کہڑے دربار سے چکیا, فرق ہی ہے. کسی کہڑے بڑے بڑی گل کی تھی انہیں کہا پتا ہو یا ادھر صاحب اور کیا سناؤ نہیں کرنا کلم کرنے انہیں کہا فرق پاڑے سامنے کوئی نہیں اسی کھڑے کو پوچھ لیا کسی کھڑے پہ مطلب پوچھ لیا بڑا فرق پاڑے سامنے پہلے ہے. جبکہ پاکستان میں بڑے سے عقیدہ کا وحید واسطے پھر اللہ نے یہ وقت اللہ پیدا اقام الصلاۃ اشفر رکھیں وسیع رات دیں گے انہوں چاہیے نماز قائم کر اور نماز میں کچھ کیا ہوتی ہے مسئلہ میرے بعد آج آگے ایک شام کسی غلطی شام نماز میں کوئی بھی آنٹی نماز ادا کے دیکھو اور پھر ٹکڑا مارنے والے کی نہیں کلاس اور پھر کتنی بے حیائی اور جناب شدت پھیلے پھر غور کر کے پھر کبھی اللہ کی رحمت تعلق ہے. اللہ کی رحمت کرنا ہم پیدا اقام الصلاۃ سب سے پہلے نماز
دوسرا نظام زکات کا، زکات کا سلسلہ ختم کرتا اور ٹیکس پہ ٹیکس ہو رہا ہے، فلانا ٹیکس ہے، فلانا ٹیکس ہے، فلانا ٹیکس ہے، یعنی ٹیکس نے مسلمان کی، پاکستان کی جان کٹ کر رکھی، ہیوی ٹیکس دو، ہیوی ٹیکس دو، زکات کا سلسلہ نہیں۔ پھر تیسرا کام فرمایا امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائی کو روکو، اور نیکی کا حکم کی ہو گیا ہے، نیکی سے آپ دیکھو نا میرے حکم بھائیوں، پاکستان کی حکومت پاکستان کا سارا سلسلہ کبھی سود کا بغیر چل نہیں سکتا، سود کا بغیر چل نہیں سکتا۔ پچھلے وقت کے اندر بھی میں قرآن کی آیت پڑھی، فَعْلَمُوا بِحَقٍّ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کے اللہ کے رسول نے جان کر، اور اللہ کے اللہ نے جان کر کے نکل آپ کو خطرات کامیابی ہو گئے، کس طرح ممکن ہے۔ اور پھر اسی طرح شراب نوشی مسلمان پاکستان اس وقت سے بنایا کہ جناب اللہ کے رسول کی مخالفت کر کے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور جناب صوبہ سندھ کی اسمبلی اندر ایک ہندو کھڑا ہو کے پیتا ہے، ہندو کہ یہ شراب حرام ہے، ساڈے نزدیک کے رام، تہاڈے نزدیک کے رام آپ کرا دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہندو اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہ مسلمانہ کہہ رہے ہیں نہیں بہت مشکل ہے، شراب چھپی تھی بڈیریا نے کی مانگی۔ پھر میرے بزرگ بھائیو کس طرح ساڈے پہ اللہ نے رحمت اترے، اور پھر دیکھو باقی پروگرام کی دیتا جاتا ہے کہ ڈانس سکھاؤ جی بچیاں سکولوں کے اندر، بچیاں کو بے حیا بناؤ، اور بچیاں کو بے حیا بنایا جا رہا ہے۔ کیا پاکستان اس بات سے بنایا؟ اور جناب پروگرام بناؤ جی ڈانس کراؤ، اور پھر ایک عجیب طریقے کار چل گیا، اور جناب کوئی شیخ کا پتر ہے، کوئی جٹ کا پتر ہے، کوئی رائی کا پتر ہے، کوئی گجر کا پتر ہے، کہ وہ جناب اپنی اولاد کو کی پڑھایا جی باجا پڑھایا، باجا پڑھایا، باجے کون بجاتا ہے؟ غور کریے ذرا، ایک مراسی کا کام، ایک جناب کوئی شیخ کا پتر کی دی جاتا ہے، کوئی جٹ کو راجپوت، کوئی چودھری، اور جناب اپنی اولاد کو کم از کم ایک سکھاؤ کہ مراثیوں کا کام ہے، سادہ کام نہیں۔ اور جنہی دیر تک جناب شور پاں کی آواز نہ آئے پاکستان اولاد ہوتا ہے، پاکستان کی خوشی منائی جا رہی، یہ کیسی خوشی؟ اور میرے اپنے بھائیوں جناب خوشی منائی کیویں منائی؟ غور کریے ذرا، کائنات کے امام میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف جس وقت محبوب علیہ السلام مکے آئے، کائنات کے امام علیہ السلام نے جس وقت سونے نبی مکے تو مدینے پہنچے، اور اس وقت یہودیوں نے پوچھا، اے یہودیوں 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کچھ سوال کا جواب آیا کہ اسی جناب اس واسطے روزہ رکھ لیا کہ 10 محرم نو بنی اسرائیل کو نجات ملی، فرعون نے لعنت کو، فرعون کو رہائی ملی، فرعون کو آزادی ملی، اور یہودی ہو کے روزہ رکھتے اور کتنے جناب اس روزے کا تعلق آزادی دلان کائنات کا امام قادر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا موسیٰ علیہ السلام نے قادر کو زیادہ حق ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا سمن التاسع، محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب کسی 10 کا روزہ رکھ رہے ہو، اگر میں زندہ گیا تو میں اگلے سال جناب 9 کا بھی روزہ رکھاں گا، 9 کا روزہ رکھاں گا۔ غور کریے میرے بزرگ بھائیو، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک روزے کو برقرار رکھیا، محرم کے اندر 10 کا 9-10 کا روزہ رکھا جاتا ہے، اور کا سبب پیچھے آزادی ہے۔ اور پھر میرے بزرگ بھائیو، کائنات کا امام قادر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ فتح کی گئی، آقا علیہ السلام نے جس وقت آزادی حاصل کی تھی اپنے صحابہ کے نام مکہ نو فتح کی گئی، آقا علیہ السلام کے صحابہ بیان کرتے، آقا علیہ السلام اونٹنی کے سوار سن، این کر کے میرے محبوب کا سن جھکیا سی، این لگتا سی جب محبوب سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جس وقت مکے آئے، میرے محبوب علیہ السلام نے 8 رکعتاں پڑھیا، محبوب علیہ السلام نے شکرانے کے نفل ادا کیے، اور میرے بزرگ بھائیوں آج کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا مسلمانوں نے پاکستان بنایا، جنہ قربانیاں دیتیاں
ادھر چلے گئے. آج جو جناب ان کے ذمہ دار بنے اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اپنے جناب پارلیمنٹ کے اندر گھنٹوں مجرا دے کر اور بے حیائی کا پروگرام کر کے ایک ٹائم کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس بات کو کہنے لگے شرم آنی چاہیے. اور میرے دل پر بھائیو آخر کے اندر میں جواب گزارش کرنا چاہ رہا کہ سارے پاکستان کی ذمہ داری پہ اسی پورے پاکستان کی اصلاح میں نہیں کر سکتے. کم از کم تیرے اسی مسجد کے اندر موجود جتنے تیری حکومت موجود ہے تیرے گھر کے اندر تیرا انتظام پہ موجود ہے نا. تو اپنے گھر کے اندر اگر اپنی اولاد کو سارے کام کروا سک رہے ہیں کہ سونے اپنی اولاد کو نماز سے پڑھانا تیرا انتظام سے کم از کم تو ایک گواہی پہ دے سکے نا. اللہ کے دربار کر کے مولا سارے پاکستان کو سیدھے کرنا پہ میرے پاس گل نہیں سی لیکن میں اپنی اولاد کو نمازی بڑھایا. میں آپ نماز پڑھی. میں اپنے گھر کے اندر زکات کا نظام قائم کیتا. اپنے کاروبار کی اپنے سلسلے کی پوری زکات دیتا رہا اور میں اپنی اولاد کو برائی کو روکنے واسطے پورا زور لگایا لیکن جناب واسطے پوری کوشش کی تھی. کم از کم اپنے وجود سے بھی اسلام نافذ کر گئے. کم از کم ایک سیکنڈ لوگے بڑھ جائیں گے کسی پاکستان کے اندر رہ کے پورے پاکستان کی اصلاح کرنا میں ساڑھے 10 کی بات نہیں سی. میں نے اپنی 4 دیواری کے اندر میں اینا 4 چیزاں پہ عمل کرتا لیا. ہو سکتا ہے اینا 4 چیزاں پہ اگر اس کے اپنے گھر کے اندر اپنے اقتدار کے اندر جو اللہ نے قوت اپنے گھر کے اندر اپنے کاروبار کے اندر عطا کی ہے اس کے اگر اسی اپنا اینا 4 چیزاں کو اپنائیے ہو سکتا ہے اللہ کا بہانہ بنا دے. اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ پاکستان کے سانو سارے پاکستان کے واسیاں لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو یاد کر کے اور سمجھ کے اللہ شریعت کے دائرے میں رہ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور آخر کے اندر گزارش ہے کہ اللہ کی دعا واسطے دل کھول کے دامن فرماؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ